بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے، چین سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کے تمام مسائل حل فرمائے۔ بہت سے لوگ وظائف پوچھتے ہیں، خاص طور پر اپنی تنگ دستی اور بے روزگاری کے حوالے سے۔ تو دیکھو، اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وظائف پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن مستند اور ثابت شدہ اور تجربہ شدہ وظائف پڑھیں۔ میں جو وظیفہ بتاؤں گا، میں اس کا حوالہ بھی بتاؤں گا اور بڑی معتبر کتابوں سے آپ کو حوالہ بتاؤں گا، اور آخر میں وظیفہ پڑھنے کے شرائط بھی بتاؤں گا۔ آپ ان شرائط کے ساتھ اس وظیفہ پر عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی دنیا کی دولت ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اب روایت سنیں، روایت کا پس منظر سنیں۔ ایک شخص نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی اور بے روزگاری کے مسئلے کو بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صلاۃ ملائکہ یعنی فرشتوں والا وظیفہ، فرشتوں والی تسبیح اور تسبیح خلائق کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ وظیفہ اس طرح ہے کہ صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے، صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھ لیں تو دنیا کی دولت ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آئے گی۔ وہ شخص چلا گیا اور کچھ مدت کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں رکھوں۔ واضح ہو گیا، یہ روایت سامنے آ گیا۔ وظیفہ کیا بتلایا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، 100 مرتبہ صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے۔ اب اس روایت کے حوالے سنو۔ اس روایت کو امام دلمی نے مسند فردوس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 389 اور علامہ سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 299 میں، اور حافظ ابن حجر العسقلانی نے لسان المیزان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 435 میں عبد الرحمن بن محمد کے تذکرے میں اس روایت کو مختلف طرق سے نقل کیا ہے۔ واضح ہو گیا یہ بھی۔ اب آئیں شرائط کی طرف۔ اس وظیفہ پر عمل کرتے ہوئے 3 باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، اس وظیفے کو اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ ضرور مال میں برکت عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، یعنی جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسے ہی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر 100% یقین رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی 100% مدد و نصرت اور خوشحالی آئے گی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس کی پابندی ضرور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ نمبر 3، وظائف کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کا ضرور اہتمام کریں، ورنہ گناہ کی نحوست سے وظائف کے فیوز اور برکات ختم ہو جائیں گے۔ اس کی مثال ایسی سمجھیں کہ ہم ایک کمرہ میں ایئر کنڈیشن چلائیں اور ساتھ ساتھ کوئی کھڑکی یا دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیں، تو کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ ایئر کنڈیشن سے جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے تو دوسری طرف سے وہ نکلتی بھی جا رہی ہے۔ اسی طرح گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وظائف کی برکات نکل جاتی ہیں، لہٰذا گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اور اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لیں۔ ان تینوں شرائط کے ساتھ اگر اس وظیفے پر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ دنیا کی دولت ذلیل ہو کر قدموں میں حاضر ہوگی۔